آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسعت قلب و نظر اور آپ کے دیے ہوئے دین اور مذہب کی تعلیم اور تصور میں وسعت کا عالم یہ کہ پھر نجران سے مسیحیوں کا وفد آیا، نجران سے کرسچن ڈیلیگیٹ آیا، 60 کے قریب۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو ادھر ہی مسجد نبوی میں ٹھہرا دو۔ 60 مسیحی کرسچن آقا علیہ السلام نے مسجد ان کے لیے کھول دی، مسجد میں ٹھہرایا۔ اب سوچئے ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا سلوک نان مسلم مائنورٹیز کے لیے کیا ہے، ہمارا سلوک تو مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک ہیں ہم تو ان کو مسلمان گوارا نہیں کرتے، ان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے گلے کاٹتے ہیں، ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر بم بلاس کرتے ہیں۔ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، ٹیمپل ہوں، چرچ ہوں، ہم تو عبادت گاہیں اڑا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے درپے ہیں۔ کیا یہ دین ہے جو تاجدار کائنات نے ہمیں عطا کیا؟ یہ سنت ہے تاجدار کائنات کی؟ یہ اسوہ حسنہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ وہ سنیے۔ تو آقا علیہ السلام نے غیر مسلم مسیحیوں کے 60 افراد کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے کہلا بھیجا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا مذہب تو یہ ہے کہ ان کا قبلہ اپوزٹ سائڈ کی طرف، یعنی آپ کو پتا نا بیت المقدس کی طرف، اور اب مسلمانوں کا قبلہ تو مکہ کی طرف بن چکا تھا، تحویل قبلہ کے بعد کعبۃ اللہ بن چکا تھا، تو اپوزٹ سائڈ ہے، نارتھ اور ساؤتھ یعنی ایسٹ اور ویسٹ کر لیا، اپوزٹ سائڈ ہے۔ تو وہ عبادت کہاں کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہو اجازت ہے وہ ہماری مسجد میں ہی عبادت کر لیں، جس قبلہ کی طرف چاہیں منہ کریں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، آزاد ہیں میری مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں۔ یہ اوپننس ہے میرے آقا علیہ السلام نے دی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے عالم انسانیت کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، سو میرے طرز عمل میں اور میرے اکاموڈیٹ کرنے کے رویے میں تنگی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میرا رب رب العالمین ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی توحید پر ایمان لائے یا اس سے شرک کرے، وہ بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب، وہ ماننے والے اور کفر و شرک کرنے والے سب کا رب ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو شفا دیتا ہے، سب کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ جیسے میرا رب رب العالمین ہے اس طرح میں اس کا محبوب رسول رحمت للعالمین ہوں۔ کوئی مجھ پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر میری رحمت کا دروازہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں محصور، وہ غیر مسلموں کے لیے حتیٰ کہ عالم حیوانات اور جنات اور نباتات کے لیے بھی میری رحمت اوپن ہے۔ آقا کی رحمت للعالمینی کا یہ عکس ہم اگر اپنی سیرت میں پیدا کر لیں، اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں، اپنے معاشرے میں پیدا کر لیں، تو یہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب کا آغاز ہو جائے۔ انقلاب کی آرزو رکھنے والوں، انقلاب اپنے اندر کی تنگیوں کو ختم کیے بغیر نہیں آئے گا۔ اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی، فکر میں، عمل میں، طرز عمل میں، بیہیویئر میں، اخلاق میں، سوچ میں، معاملات میں وسیع ہونا ہوگا، اکاموڈیٹنگ ہونا ہوگا، کائنڈ فل ہونا ہوگا، مرسیفل ہونا ہوگا، ہارمونیس ہونا ہوگا، ہر ایک کی بھلائی کا سوچنے والا جنرس ہونا ہوگا۔ جب تک اپنے اندر ہم کائنڈنس، مرسی، لو، ہارمنی، جنروسٹی، یہ خوبیاں جب تک پیدا نہیں کرتی، ہم دوسروں کے لیے سخی نہیں ہو جاتے، کریم نہیں ہو جاتے، عفو درگزر کرنے والے نہیں ہو جاتے، دوسروں کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والے نہیں ہو جاتے، دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے نہیں ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے سکھ دوسروں کے دکھوں پر قربان کرنے والے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک نہ ہم سچے مسلمان ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔